اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہ بتایا کہ حضرت یعقوب کے جو 12 بیٹے ہیں ان میں سے ایک حضرت یوسف ہیں, بڑے خوبصورت ہیں, چھوٹے ہیں, ان سے چھوٹے بنیامین ہیں, ایک ماں کے 2 بیٹے, اور انہوں نے 2 بہنوں کے ساتھ ایک ساتھ شادی فرمائی تھی. پہلی شریعتوں کے اندر 2 بہنوں کو جمع کر سکتے تھے. ایک بہن کا نام لیا ہے اور ایک راحیل. تو راحیل جو بیوی ہیں آپ کی, ان سے یہ دونوں ہیں, لیا اور راحیل دونوں بہنیں ہیں, اور دونوں کو ایک ساتھ آپ نے اپنے نکاح میں رکھا ہوا تھا. پہلے 2 بہنوں کو ایک ساتھ جمع کر سکتے ہیں, ہماری شریعت کے اندر حرام ہے. ایک بہن کو طلاق دینے کے بعد دوسری لا سکتے ہیں, دونوں بہنوں کو جمع نہیں کر سکتے. جی, تو حضرت یوسف چھوٹے ہیں اور ایک ماں کے 2 بیٹے ہیں, بنیامین اور یہ حضرت یوسف. یوسف بڑے ہیں اور حضرت بنیامین چھوٹے ہیں, اور بقیہ اور جو بھائی ہیں دوسری ماؤں سے وہ بڑے ہیں سب, جس میں شمعون ہیں, یہودا ہیں وغیرہ. انہوں نے خواب دیکھا اور اپنے باپ سے بیان کیا. بہت پیاری چیز ہے, دیکھو. قال یا ابت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. میں نے دیکھا 11 ستارے اور چاند اور سورج دونوں سجدہ کر رہے ہیں. تو 11 ستارے تو وہ بھائی ہو گئے, باپ کو سورج کہا گیا اور ماں کو چاند. چاند سے روشنی, چاند میں روشنی کہاں سے آتی ہے؟ سورج سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت تابع ہے مرد کے, اور عورت کو عزت مل سکتی ہے جب وہ کسی آدمی کے نکاح میں آ جائے. اس کی روشنی شمس سے قمر کو ملتی ہے, اور دوسرے یہ کہ شمس کا مدار الگ اور قمر کا مدار الگ ہے, دونوں کو آربٹس الگ الگ ہیں, اور دونوں اپنے اپنے آربٹ میں رہیں تب تو جیسے چاند اپنے آربٹ میں رہے, سورج اپنے آربٹ پہ, تو نظام عالم برقرار رہے گا. ایک دوسرے کے مدار میں گھس جائیں تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا. ایسے ہی شمس اپنے, جیسے مرد کا دائرہ کار الگ ہے, عورت کا دائرہ کار الگ ہے. عورت کا دائرہ کار اندرون خانہ ہے اور مرد کا دائرہ کار بیرون خانہ ہے. اب دونوں ایک دوسرے کے مدار میں گھس جائیں تو یہ گھر میں عورت کی طرح بیٹھ جائے اور عورت آفس میں جا کر کے کام کرے. نظام عالم, نظام خانہ اور اس طریقے سے نظام معاشرت درہم برہم ہونے والا ہی. آج جو نظام معاشرت تباہ ہے, زناکاری عام ہے, فحاشی عام ہے, عریانیت عام ہے, ننگا پن عام ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شمس نے اور قمر نے اپنے اپنے مدار چھوڑ دیے ہیں اور ایک دوسرے کے مدار میں گھس گئے ہیں. ظاہر ہے کہ سورج اگر اس کے آربٹ میں گھس جائے, چاند سورج کے آربٹ میں گھس جائے, نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا. یہ سب نظام معاشرت تباہ ہے. اسی وجہ سے دونوں نے اپنا دائرہ کار چھوڑ دیا. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی, اور دوسرے یہ کہ V2 hours 2 یہ نظریہ یہاں باطل ہوتا ہے. یہاں حضرت یعقوب ایک ہے اور بچے کتنے؟ 12, 1 درجن بچے. تو ہمارے یہاں V2 hours 2 کا کوئی تصور نہیں. اب چونکہ باپ ان سے زیادہ محبت کرتے تو خوبصورت تھے بہت زیادہ. خواب کی تعبیریں بتائی, لگتا ہے یہ نبی بننے والا ہے. فرمایا یا بنی اللہ تقص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. اے میرے بچے, یہ خواب کسی سے بیان مت کرنا. فیکیدوا لک کیدا, تیرے بھائی تو سے حسد لے جانے لگے. اس میں ایک نکتہ یہ ملا کہ چھوٹوں کو بڑوں کی بات ماننے کی عادت ڈالنی چاہیے, اور دوسری بات بڑوں کو چاہیے کہ جب وہ کسی بات سے چھوٹوں کو روکے تو اس کی دلیل دے دیں. یہ دیکھو, یا بنی اللہ تقصص رؤیاک علی اخوتک, یہ ممانعت ہے حضرت یعقوب کی طرف سے اپنے بیٹے یوسف کو کہ یہ کام نہ کرنا. اچھا, تو چھوٹوں کو بڑوں کی بات ماننی چاہیے. ایک فیکیدوا لک کیدا, بڑوں کو چاہیے کہ جس چیز سے منع کرے اس کی دلیل دے دیں. دلیل دی گئی فیکیدوا لک کیدا, اگر تم خواب بیان کرو گے تو تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے, تمہارے خلاف یہ مکر کرنے لگیں گے, سازشیں کرنے لگیں گے. تو چھوٹوں کو بڑوں کی بات ماننے کی عادت ڈالنی چاہیے, اور جس چیز سے بڑے چھوٹوں کو منع کریں, منع کرنے کی دلیل دے دیں کہ بیٹے میں اس وجہ سے منع کر رہا ہوں تجھے کہ وہ کام مت کر. یہ نکتہ معلوم ہوا. اب میٹنگ بیٹی ابا بہت زیادہ چاہتے ہیں اس کو راستے سے ہٹا دو. میرا کہنے لگے میٹنگ کرنے کے بعد یہ طے ہوا, ایک نے کہا مار ہی ڈالو, کہا کہ نہیں اچھا نہیں ہے, بھائی ہے اپنا, چھوڑ دو. بڑا جو بھائی تھا اس نے کہا نہیں, یہ رائے مجھے پسند نہیں ہے. تو وہ جہاں ہم کھیلنے کے لیے جاتے ہیں دور کہیں شکار وکار کے لیے, وہاں ایک کنواں ہے, ہم لوگ دیکھتے ہیں, اور وہ ایک راستے پر ہے, وہ کوئی قافلے والا اس کنویں کے اندر ڈال دیں گے, کوئی قافلے والا لے کر چلا جائے گا, ورنہ مر جائے گا.
غیابت الجب، اسے اندھے کنویں کے اندر لے جا کر کے ڈال دو وہاں جنگل میں. اب ابا اجازت دیں تو ان کو چھوڑنے والے کہاں. کہنے لگے ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، بھیج دیجیے ہمارے ساتھ کہ کھیلے کودے. کھیل کود کا کیا معاملہ ہے شریعت میں؟ کھیل کود کا جواز ہے مگر کھیل کود دائرے شریعت کے اندر ہو. آپ کرکٹ دیکھنے بیٹھ جائیں، کرکٹ دیکھنا جائز ہے، مگر آپ دیکھیں اور نماز آپ کی چھوٹ جائے، نماز کے اوپر آپ جو نہ دے سکیں، نماز جو ہے چھوٹ جائے آپ سے، یہ سب جائز نہیں ہے. تو کھیل کود چند شرطوں کے ساتھ دائرے شریعت میں رہ کر کے جائز ہے. دائرے شریعت سے اگر باہر کھیل ہے تو جائز نہیں ہے، کوئی بھی کھیلو. بہرحال بہلا پھسلا کر کے لے کر چلے گئے. انہوں نے پسو پیش کیا، آگے پیچھے ہوئے، لیکن بھائی لے گئے اور ان کو کنویں میں ڈال دیا. اور پھر شام کو روتے ہوئے آئے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، شام میں کیوں آئے؟ دن میں بھی آ سکتے تھے نا. اور رو رہے ہیں تو یہ شام میں کیوں آئے اور رو کیوں رہے ہیں؟ یہ دو باتیں قرآن نے کہیں. شام میں اندھیرے میں آدمی کے چہرے کے تاثرات پڑھنے نہیں آتے، اس لیے کہ آدمی اگر جھوٹا ہے اور وہ اگر کسی جھوٹی بات کو سچ ثابت کرنا چاہ رہا ہے تو چونکہ دا فیس از انڈیکس آف مائنڈ، چہرہ اندرون کا آئینہ دار ہوتا ہے، فوراً پڑھ لیا جائے گا جھوٹ بول رہا ہے. تو شام کا انتظار کیا انہوں نے کہ جب ہم شام کو پہنچیں گے، جب جھوٹ بولیں گے تو ہمارے چہرے سے ہمارے ابا ہمارا جھوٹ نہیں پکڑ پائیں گے. اس وجہ سے انہوں نے شام کا انتظار کیا. اور روتے ہوئے کیوں آئے؟ اس لیے کہ سامنے والا اگر کسی مصیبت میں ہے یا آپ اسے کوئی شوق دینا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ بھی رونے لگے تو جو شوق دے رہے ہیں آپ، شوق کا جو اثر ہوگا وہ تھوڑا کم ہو جائے گا. ارے یہ بھی رو رہا ہے میرے لیے سر، اس بچے کے لیے یہ بھی رو رہا ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ بھائی کسی کو آپ کو شوق دینا چاہ رہے ہیں لیکن آپ بھی رونے لگیں تو شوق کا جو اثر ہوتا ہے اس آدمی کے اوپر، سامنے والے کے اوپر جس کو آپ خبر دے رہے ہیں، شوق کا اثر کم ہو جائے گا. اس وجہ سے یہ بھی رونے لگے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً، کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ ہم وہ کھیلنے لگے، بھیڑیا لے کے چلا گیا. یہ رہا اس کا کرتا. ابھی چونکہ جھوٹے تھے، کرتا انہوں نے پھاڑا نہیں کہیں سے، بس وہ بھیڑ کے خون میں متلطخ کر کے جو ہے تلطخ دے کر کے اس کو دے دیا تھا، ملا کر کے. دیکھا، سمجھ گئے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے کہ کرتا کہیں سے پھٹا نہیں ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھیڑیے نے کھا لیا ہے. اس کا مطلب خون اور مرڈر ایک ایسا عمل ہے کہ آدمی کتنی بھی احتیاط برتے اس جرم کو کرنے میں کوئی نہ کوئی کلو چھوڑ جاتا ہے اور تفتیش کرنے والے قاتل تک پہنچ جاتے ہیں. اسی وجہ سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں، عبادت کے تعلق سے، اور معاملات کے بارے میں سب سے پہلے خون کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ تاچھ ہوگی. اور خون ایک ایسا عمل ہے، انسانی جان کا اتنا احترام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کہ کتنا بھی مجرم پلان بنا لے اور کتنی بھی احتیاط برتے، فنگر پرنٹس نہ چھوڑے، پاؤں کے نشانات نہ چھوڑے، کوئی ایسی چیز نہ چھوڑے، پورا پلان کر لے سیف ایک دم کہ میں بالکل سیف ہوں. نہیں، کوئی نہ کوئی کلو چھوڑ ہی جائے گا. وہ یہ اس جرم کی خصوصیت ہے کہ وہ کلو کو پکڑ کر کے کوئی بھی تفتیش کرنے والا قاتل تک پہنچ جائے گا. وہ کنویں میں ڈال دیا گیا. ان کو ایک قافلے والا آیا، ڈول ڈالا، پکڑ لیا انہوں نے، باہر آ گیا. ارے کہنے لگا یا بشرا ہذا غلام، ارے یہ تو بچہ ہے. پانی لینے کے لیے آئے تو بچہ مل گیا. بازار مصر میں بکے، چند درہموں میں بک گئے. اور اس کے بعد عزیز مصر لے جا کر کے اپنے گھر میں رکھ دیتا ہے. یہ بڑے تو اس کی جو بیوی تھی ان کے اوپر عاشق ہو گئی اور اس نے ایک دفعہ ان کو اپنے گھر میں بلایا، دروازے بند کر دیے اور گناہ پر آمادہ کیا. بھاگ نکلے. یہ کہتے ہیں مفسرین کے دروازے بند تھے لیکن جب بھاگے تو دروازہ خود بخود کھل گیا. دوسرے دروازے پر پہنچے، دوسرا دروازہ بھی خود کھل گیا. اس میں نقطہ یہ ملا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی تمام لوگ ایک برائی میں مبتلا ہے، میں اگر اس سے رکتا ہوں تو ایک چنا کیا بھاڑ پھوڑ سکتا ہے؟ یا اسی طریقے سے ایک آدمی کیا، جب پورا آوے کا آوا خراب ہے تو ایک آدمی اچھا بن کر کے کیا کرے گا سارے لوگ جب خراب ہیں؟ اس میں یہ کہا گیا ہے کم سے کم ابتدا تو کیجئے، آپ یوسف بنیے. جہاں تک دروازہ کھلنے کا معاملہ ہے، دروازہ خود بخود کھلتا جائے گا. کم سے کم آپ تیاری تو کریں گناہوں سے بچنے کی، دروازہ آپ کے لیے خود بخود کھل جائے گا. آپ حلال روزی کہتے ہیں سب حلال، حرام روزی کھا رہے. ایک آدمی اگر حلال کی کوشش کرے گا تو کیسے کامیاب ہوگا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ مثال ہمارے سامنے ہے کہ کوئی آدمی حرام سے بچنے کی کوشش تو کرے، طریقہ خود بخود کھل جائے گا، دروازے خود بخود کھلتے چلے جائیں گے. کوئی حلال روزی کے لیے آگے تو بڑھے. یہ پیغام ملا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے. اور یہ کہ بڑے بڑے نوجوان وہ لڑکیوں کے پیچھے رہتے ہیں، لائن مارتے رہتے ہیں، گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہاں دیکھیے یہ بھی ایک نوجوان ہے، یہ بھی ایک نوجوان ہے اور ہر طریقے سے گناہ کے لیے موقع ہے. کوئی
بولنے والا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عورت خود یہ چاہ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کہ معاذ اللہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ نوجوانوں کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس طریقے سے خوف ہونا چاہیے، نوجوان ایسا ہونا چاہیے۔ نوجوانوں کے لیے ایک بہترین پیغام ہے کہ ان کی عادت، ان کے اطوار، ان کے اخلاق حضرت یوسف جیسے ہونے چاہیے۔ معاملہ کھل گیا، بھاگے تو سامنے عزیز مصر۔ اب یہ تریا چرتر دیکھیے، کہنے لگی کہ اس نے میرے اوپر ہاتھ ڈالا تھا، یہ ریپ کرنا چاہتا تھا میرا۔ اب وہ فیصلہ کرنے کے لیے کون ہے؟ گواہی دینے والے نے گواہی دیا کہ سیدھا سا مسئلہ ہے، اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت گنہگار ہے، کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف معصوم ہے۔ کرتا اگر آگے سے پھٹا ہے تو یوسف گنہگار ہے، پیچھے سے پھٹا تو یہ عورت گنہگار ہے۔ دیکھا کہ پیچھے سے پھٹا ہے، عورت ہی گنہگار ہے، اس کا قید، اس کا مکر وہیں ظاہر ہو گیا۔